بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے، تیرے محبوب کی خاک پاسر پہ ہو بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے. یہ بہاریں جو دنیا کی تقدیر ہیں آج ہیں کل خزاں میں بدل جائیں گی. جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے مجھ کو وہ مصطفی چمن چاہیے. سبز گنبد کے روشن جھروکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں. دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں مجھ کو وہ نور کی انجمن چاہیے. برادران اہل سنت والجماعت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اگر سن رہی ہوں تو میری معززہ اور مکرمہ ماؤں بہنوں پہ یہ پروگرام تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی علماء کرام اپنے قیمتی بیانات سے آپ کو مستفید فرما چکے ہیں اور میرے بعد بھی علماء کرام کے بیانات ہوں گے. میں بڑے تھوڑے سے مختصر میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کے حوالے سے بڑے تھوڑے سے ٹائم میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلی چیز ذہن میں رکھیے کہ ہم نے سیرت کے عنوان کو ایک بڑے محدود سے دائرے میں بند کر رکھا ہے.
کہ سیرت پس نام ہے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کے بیان کا، آپ کی ولادت کے بیان کا۔ سیرت بڑا وسیع موضوع ہے۔ ہر وہ چیز جو دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ سیرت ہے۔ نماز کے موضوع پر بات ہو تو سیرت ہے، روزے کے موضوع پر بات ہو تو سیرت ہے، حج اور زکوٰۃ کے موضوع پر بات ہو تو سیرت ہے، مردوں کے حقوق ان کی بات ہو تو سیرت ہے، عورتوں کے حقوق اور فرائض کی بات ہو تو سیرت ہے۔ سیرت ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے اصلاح خواتین، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے احکامات کی روشنی میں مسلمان مردوں کے لیے خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ نبی کی سنت، اور عورتوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، خاص طور پر حضور علیہ السلام کی بیٹیاں اور وہ صحابیات جنہوں نے حضور علیہ السلام سے براہ راست تعلیم حاصل کی، دین سیکھا۔ مسلمان خواتین کے لیے وہ نمونہ ہے اور انہی کے نمونے کے مطابق زندگی گزارنا یہ مسلمان خواتین کا فریضہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ عورتوں میں جو مقام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا ہے وہ امت کی کسی اور عورت کا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو جو مقام بخشا ہے وہ امت کی کسی اور عورت کو نہیں ملا اور نہ مل سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو یہ جو مقام بخشا ہے اس کا سبب کیا ہے، وہ کون سے کام ہیں جو ازواج مطہرات نے سر انجام دیے اور اللہ رب العزت نے ان کا مرتبہ اور مقام بڑھایا۔ آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ازواج مطہرات سے 1 مہینے کی علیحدگی اختیار کر لی۔ صحابہ کرام کے اندر مشہور ہو گیا کہ شاید حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے پوچھ لیجئے، ان کے سامنے 2 راستے ہیں، اگر انہیں دنیا چاہیے تو وہ جتنی دنیا مانگتی ہیں ان کو دے کے فارغ کریں،
اور اگر انہیں نبی کی رفاقت چاہیے تو پھر انہیں دنیا کے مطالبے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کیا؟ عائشہ، میں جو بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اس کا جواب دینے سے پہلے جا کے اپنے ابا ابو بکر صدیق سے مشورہ ضرور کر لینا، خود بھی غور کرنا، اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے وہ سوال تو بتا دیجئے، پھر میں سوچوں گی کہ مجھے اس کے لیے اپنے والد اور والدہ سے مشورے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دو راستے رکھے ہیں، دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا۔ دنیا چاہیے تمہیں، دنیا دے کے تمہیں رخصت کر دے، رفاقت چاہیے میری تو دنیا کا مطالبہ چھوڑنا پڑے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائیں، فرمایا آقا اس کے لیے مجھے نہ باپ سے مشورے کی ضرورت ہے نہ ماں سے مشورے کی، میں پوری دنیا سے دستبردار ہو سکتی ہوں، آپ کی رفاقت سے دستبردار نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے مجھے کسی اور سے مشورے کی ضرورت بھی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حفصہ میں تجھ سے سوال کرنے لگا، لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے والد عمر فاروق سے مشورہ ضرور کرنے آتا، بغیر مشورے کے جواب نہ دینا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال تو بتائیے۔ فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے دو راستے رکھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے کہا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا جواب کیا تھا؟ ازواج مطہرات کو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حکمت اور نبی کے ساتھ ان کی محبت اور وابستگی کا پتہ تھا۔ اب حضرت حفصہ کو معلوم نہیں کہ عائشہ نے جواب کیا دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں عائشہ نے کیا جواب دیا ہے، لیکن میرا وہی جواب ہے جو عائشہ نے۔ حضور علیہ السلام کی یہ ازواج مطہرات، انہوں نے حضور علیہ السلام سے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا تھا، مطالبہ جائز تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ اکرام کے گھروں میں مالی فراوانی آ گئی، غنیمت کا مال آتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، سب گھروں کے اندر مالی فراوانی آ گئی ہے، لیکن ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ بس یہ ایک مطالبہ تھا، مطالبہ ناجائز نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کو نبی کی ازواج مطہرات کی زبان سے اتنا بھی پسند نہیں تھا کہ نبی کی زوجہ ہو کے مال کی فراوانی کا مطالبہ کرے۔
گھر کے اندر مالی بہتری کا مطالبہ کرے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جب ازواج مطہرات نے جواب دے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف آپ کی رفاقت کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت نے ان ازواج مطہرات کو جو انعامات دیے اس کے بعد سب سے پہلا انعام قابل توجہ ہے۔ پہلے اللہ نبی کی بیویوں سے بات کرنی چاہتا تھا تو کیا فرماتا تھا؟ قول یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے۔ لیکن جب ازواج مطہرات نے نبی کی رفاقت کو پسند کر لیا تو اللہ رب العزت نے وحی کے اندر نبی کو درمیان سے نکال دیا، یا نساء النبی، ڈائریکٹ یا نساء النبی، اللہ ڈائریکٹ ازواج مطہرات سے مخاطب ہو گئے۔ دوسرا انعام کیا دیا؟ اے میرے پیغمبر، اب آپ کو ان بیویوں کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ ان کو تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ تیسرا انعام کیا دیا کہ اے میرے پیغمبر کی ازواج، تم صرف دنیا میں میرے نبی کی بیویاں نہیں ہو، جنت میں بھی تم میرے نبی کی بیویاں ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد تم کوئی اور نکاح کر کے کسی اور کے بستر پر جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے لیے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد نکاح کرنا ناجائز قرار دے دیا۔ اور چوتھا انعام جو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں، تم زمانے کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم زمانے کی دوسری عورتوں سے برتر ہو، تم زمانے کی دوسری عورتوں سے اعلیٰ ہو۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے 9 شرائط بیان کی، اگر یہ 9 شرطیں تمہارے اندر پائی جائیں تو تم زمانے کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ پہلی شرط اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تقوی نام ہے اس چیز کا کہ کانٹے دار جھاڑیوں میں سے اپنے کپڑوں کو اور اپنے وجود کو بچا کے آدمی نکل جائے۔ اب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کہیں کپڑا الجھے گا، کہیں جسم کو کانٹا چبھے گا۔ فرمایا تقوی نام ہے اس چیز کا کہ کانٹے دار جھاڑیوں میں سے تم اپنے کپڑے بھی بچا کر، اپنا وجود بھی بچا کر گزر جاؤ۔
مطلب یہ کہ گناہ کی، نافرمانی کی کانٹے دار جھاڑیوں میں سے تمہاری زندگی اس طرح گزرے کہ کسی گناہ کا کانٹا تمہارے کپڑوں کو نہ لگے، کسی گناہ کا کانٹا تمہارے جسم کو نہ چبھے۔ اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ہر عبادت کی بنیاد تقوی پر ہے۔ تقوی ہے تو نماز نماز ہے، تقوی ہے تو روزہ روزہ ہے، تقوی ہے تو حج حج ہے، تقوی نہیں تو نماز نماز نہیں، تقوی نہیں تو روزہ روزہ نہیں، تقوی نہیں تو حج حج نہیں۔ اور تقوی کے بارے میں اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ضمانت دے دی۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اور وہ دلوں کے بھید جاننے والا کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان صحابہ کے دلوں کے اندر تقوی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دلوں کے راز جاننے والا، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا امتحان لیتا ہے، ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور بحیثیت ممتحن اعلان کرتا ہے میرے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کے اندر تقوی کے سوا کوئی چیز نہیں۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، بالفرض آپ کسی کمرہ امتحان میں ہوں، ممتحن آپ کا امتحان لے رہا، وہ آپ کا امتحان لے کے آپ کو پاس کر دیتا ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ ممتحن سے کامیابی کی ڈگری لے کے امتحانی سینٹر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک چپڑاسی آپ سے کہتا ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ ایک چپڑاسی وہ کہتا ہے تو ناکام ہو گیا، تو کامیاب نہیں ہے۔ گلی میں نکلا تو ایک نالی صاف کرنے والا وہ کہنے لگا کہ تم کامیاب نہیں ہو۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ تم ممتحن کی بات مانو گے یا چپڑاسی کی؟ کیوں بھائی ادھر اونچی آواز؟ ممتحن کی۔ ممتحن کی بات مانو گے یا گلی صاف کرنے والے کی؟ اب ممتحن بھی وہ ہے جس سے دل کا کوئی راز پوشیدہ نہیں۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان کے دل کے اندر تقوی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی بیویوں، اگر تم زمانے کی عورتوں سے برتری حاصل کرنا چاہتی ہو تو ان اتقیتن تقوی اختیار کرو۔ دوسری شرط اللہ رب العزت نے رکھی فلا تخضعن بالقول۔ اے میرے پیغمبر کی بیویوں، جب غیر محرم مردوں سے بات کرو تو تمہارے لہجے کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر
جب کوئی عورت غیر محرموں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرتی ہے تو یا تو اس کا اپنا دل خراب ہو جاتا ہے جس سے بات کر رہی ہے، اور یا دیکھنے والا غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ عورت اچھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنے لہجے کے اندر لچک پیدا نہ کرو جب مردوں سے بات کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اور کوئی کمینی فطرت والا آدمی، کوئی بیمار دل والا آدمی تمہارے بارے میں کوئی غلط نہ سوچنا شروع کر دے۔ میرے پیغمبر کی بیویوں تقوی اختیار کرو، اپنے لہجے کے اندر غیر محرموں سے بات کرنے کی ضرورت آئے تو اپنے لہجے کے اندر لچک اور نرمی پیدا نہ کرو۔ لیکن اللہ رب العزت کو معلوم تھا نا کہ نبی کی بیویوں کے ذریعے امت کی عورتوں کی بھی تربیت ہونی ہے، مردوں کی بھی تربیت ہونی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی رات کی نماز کس طرح کی تھی، تہجد کی نماز؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی ہستی کی خبر نہ دوں جس سے بڑھ کر نبی کی رات کی نماز کا کسی کو پتہ نہیں؟ اس نے کہا حضرت بتائیے۔ فرمایا جاؤ عائشہ صدیقہ کے پاس، نبی کی رات کی نماز کیسی تھی عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ نبی کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا، نبی کی بیویوں کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار تمہارے لہجوں کے اندر لچک اور نرمی نہ آئے، لیکن وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تمہارے الفاظ نرم رہیں، لہجہ سخت ہو، الفاظ نرم ہوں، تاکہ وہ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے وہ لہجے اور الفاظ کی سختی کی وجہ سے دوبارہ تمہارے پاس مسئلہ پوچھنے نہ آئے۔ اپنے لہجے کے اندر سختی رکھنا تاکہ کوئی بیمار دل والا آدمی تمہارے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو، اور اپنے الفاظ کو نرم رکھنا تاکہ کوئی دین سیکھنے والا آئے تو آپ اسے دین سکھا سکیں۔ تیسری چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، پہلی چیز تقوی اختیار کرو، دوسری چیز اپنے لہجے کے اندر لچک اور نرمی نہ رکھو، تیسری چیز اپنی گفتگو اور بات کے اندر نرمی پیدا کرو تاکہ دین سیکھنے کے لیے آنے والا تم سے آسانی اور سہولت کے ساتھ دین سیکھ سکے۔ چوتھی چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا، بغیر ضرورت شدیدہ کے اپنے گھروں سے نہ نکلنا۔ اور یہ بات میں پہلے بتا دوں کہ خداوند کائنات نے یہ شرائط جو امہات المؤمنین کو خطاب کر کے سمجھائی ہیں، یہ در حقیقت امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھائی۔ اب جو شرط ماں کے لیے زندگی کے حوالے سے ہوگی کیا بیٹی کے لیے نہیں ہوگی؟ کہ تمہاری مائیں کس طرح زندگی گزارتی رہیں،
اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بغیر ضرورت شدیدہ کے اپنے گھر سے نہ نکلو۔ ضرورت شدیدہ، عورت بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، جا سکتی ہے۔ عورت اپنے خاندان کے افراد کے ہاں، خاندان کے لوگوں کے ہاں خوشی غمی کے لیے جا سکتی ہے، اس کے لیے صورت الگ ہے کہ اے پیغمبر کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے پیغمبر اپنی ازواج مطہرات سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، جب وہ اپنے گھر سے باہر ضرورت شدیدہ کے تحت نکلیں تو سر سے لے کر پاؤں تک ان کا وجود ڈھانپا ہوا ہو۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے ان یعرفن کا مطلب کیا ہے؟ پہچانی نہ جا سکے کہ یہ بوڑھی ہے یا جوان، پہچانی نہ جا سکے کہ یہ گوری ہے یا کالی۔ ظاہر بات ہے جسم کا ایک حصہ ہاتھ ہو یا پاؤں باہر ہوں گے پتہ تو چل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اگر تم پہچانی گئی کہ خوبصورت ہو تو تنگ کرنے والے تمہیں تنگ کریں گے، آوازیں کسنے والے آوازیں کسیں گے، سیٹیاں بجانے والے سیٹیاں بجائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو ڈھانپ کے نکلو، تم پہچانی نہ جا سکو کہ جوان ہو یا بوڑھی، یہ پہچانا نہ جا سکے تمہیں کہ خوبصورت ہو یا بدصورت۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی بیویوں، پانچویں شرط تمہارے لیے یہ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ زمانہ جاہلیت کی جو زینت تم لے کے باہر نکلتی تھی، لوگوں کی نگاہیں تمہارے وجود پر ہوتی تھی، زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنے پاؤں کے اندر وہ جھنجھنے سے پہن کے نکلتی تھی جن کی آواز آتی تھی، جوان عورتیں وہ پہن کر نکلتی، ان کے زیور کی کھڑکھڑاہٹ سنی جاتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اے میرے پیغمبر کی بیویوں، زمانہ جاہلیت والا وہ طرز جس کی بنا پہ لوگوں کی حریص نظریں تم پر لگتی، ایسا طرز اختیار نہ کرنا۔ اب خداوند کائنات تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو حسن میں نے تمہیں دیا، میں نے دیا، جو زینت تمہیں میں نے دی ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے لاؤ، چے جائے کہ بیوٹی پارلر سے جو لے کے آتی ہو اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ۔ عورت کا ایک حسن وہ ہے جو اللہ نے اسے دیا، وہ حقیقی ہے، وہ اصلی ہے۔ عورت کی ایک زینت وہ ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، وہ اصلی ہے، حقیقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی اس حقیقی زینت کو بھی اپنے محرم کے سوا کسی کے سامنے نہ لانا۔ بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، بلکہ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عورت زینت کا اہتمام کر کے یا اپنے جسم پر خوشبو لگا کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے
گھر سے پہلا قدم اس کا نکلتا ہے، اس وقت سے لے کر گھر واپس آ کر پہلا قدم جو گھر میں رکھتی ہے، اس وقت تک خدا کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی اس پر لعنت بھیجتی ہیں، فضا کے پرندے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ جو عورت زینت کے ساتھ بغیر پردے کے یا خوشبو لگا کے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکلتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر کی ازواج وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ بے نقابی تو زمانہ جاہلیت کا کام تھا، چہرے ننگے کر کے پھرنا یہ زمانہ جاہلیت کا کام تھا، بدن کو عریاں کر کے پھرنا زمانہ جاہلیت کا کام تھا۔ تم وہ کام چھوڑ دو، وہ کام تم نے اختیار نہیں کرنے۔ اب ان چیزوں سے رک کیسے سکتی ہو؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز پڑھو گی تمہارے جسم کے اندر پاکیزگی آئے گی، زکوٰۃ دو گی تمہارا مال پاکیزہ ہوگا۔ نماز پڑھو گی تو جسم پاکیزہ ہوگا، زکوٰۃ دو گی مال پاکیزہ ہوگا۔ اور فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اگر ایک آدمی کے پاس مثلا 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ آتی ہے؟ 2.5 لاکھ۔ کتنی آتی ہے؟ 2.5% کے حساب سے 2.5 لاکھ روپے اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر وہ اس 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس مال کی وجہ سے اس کا سارا مال خنزیر کی طرح ناپاک ہے، خنزیر کی طرح نجس ہے۔ جب تک زکوٰۃ کا یہ مال نکال کے اس کے مستحقین کو نہیں دو گے، تمہارا باقی مال بھی ناپاک اور نجس رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور نامی شرط وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، وہ جو تمہارے گھروں کے اندر قرآن اور حکمت کی باتیں نبی بیان کرتا ہے ان کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، سنت کی طرف توجہ دو۔ اب یہ 9 شرطیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ازواج مطہرات کو پورے جہان کی عورتوں پر برتری دینے کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہر ایک کے آدمی دل میں سوال پیدا ہوا ہوگا، پتہ نہیں ازواج مطہرات نے وہ شرطیں پوری کی کہ نہیں کی؟ سوال آتا ہے مجھے۔ جب اللہ نے مشروط کر دیا کہ تم زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم زمانہ جاہلیت کا طریقہ چھوڑ دو، اگر تم نماز پڑھو، لیکن اللہ کو معلوم تھا یہ اعتراض ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنی یہ شرطیں مکمل کرنے سے پہلے درمیان میں ہی یہ جملہ فٹ کر دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔
شرطوں کے درمیان ہی اللہ رب العزت نے یہ جملہ لکھ دیا، اللہ ارادہ کر چکا ہے تمہیں ہر رجس سے پاک کرنے کا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، اللہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ کام ہونے سے رہ سکتا ہے؟ گویا اللہ نے بتا دیا ان آیات کریمات میں کہ ازواج مطہرات ایک تو نبی کی اہل بیت ہیں، نبی کی اہل بیت ہیں، اور دوسرا بتا دیا کہ یہ نبی کی وہ اہل بیت ہے جن کے اللہ رب العزت ہر رجس سے پاک کرنے کا فیصلہ کر چکا۔ اب یہ 9 چیزیں ہماری خواتین اور ہماری عورتوں کو ازبر کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر ازواج مطہرات کو پاکیزگی ملی، ازواج مطہرات کو عصمت ملی۔ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے نسبت، ایک ہوتی ہے اطاعت، محض نسبت کوئی چیز نہیں۔ اگر محض نسبت کوئی چیز ہوتی تو اللہ رب العزت نے 4 عورتوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے 2 جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں نبی کے ساتھ نسبت ہے لیکن وہ نبی پر ایمان نہیں لائی، نبی پر ایمان نہیں لائی۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں ہم نے ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ گویا خالی نسبت کام نہیں دیتی۔ اب ایک طرف نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی بیوی ہے اور جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور عورت کا تذکرہ فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اللہ رب العزت نے نسبت فرعون کی طرف ہے جسمانی نسبت، لیکن دل کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے مل گئی ہے، دل کی نسبت اللہ سے مل گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی بیوی ایمان نہیں لائی، جہنمی ہے۔ فرعون جو کائنات کے اندر اللہ کا سب سے بڑا دشمن، اتنا بڑا دشمن کہ اس نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی، بڑا رب تو میں ہوں۔ اس کی بیوی اللہ رب العزت نے ایمان سے نوازا، اس کو ایمان دیا۔ اب اس کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا۔ ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ وہ جنت کے اندر حضور علیہ السلام کی بیوی ہوگی۔ اب اس بات پر ذرا غور کیجئے، ایک عورت کی نسبت نبی کی طرف ہے لیکن جسمانی اور ظاہری نسبت ہے، قلب کی نسبت نہیں، وہ عورت جہنمی۔ اور ایک عورت اللہ کے سب سے بڑے دشمن کی بیوی ہے، اللہ اسے صرف جنت کی بشارت نہیں دے رہے بلکہ اسے جنت کے اندر حضور علیہ السلام کی زوجہ بنا رہے ہیں۔ یاد رکھنا خالی نسبت کوئی چیز نہیں، ہاں ایمان کے ساتھ دل کے ساتھ اگر ظاہری نسبت بھی مل جائے تو نور علی نور ہے۔ صحابہ کرام کو
ایمان کی نسبت کے ساتھ زیارت نبوت کی نعمت بھی ملی. اسی لیے ہمارا ایمان ہے کائنات کے سارے اولیاء اللہ، کائنات کے سارے صدیقی، کائنات کے سارے شہداء، سارے صالحین کا مقام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک وہ صحابی جس صحابی نے چند لمحے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے، یہ سارے اولیاء اللہ کا مقام اس صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے میں آپ حضرات سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اپنے گھر کی خواتین کو کم از کم یہ آیات اثر بھی کروائیے اور اس کا مفہوم بھی ان کو سمجھائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اگر وہ نجات چاہتی ہیں تو پھر انہیں ازواج مطہرات کا یہ طریقہ اپنانا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.